رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کا ٹکڑا اور میری خوشبو قرار دیا۔ ان کی پاکیزگی، عصمت اور روحانی عظمت ایسی تھی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ وہ حوروں میں سے ایک حور ہے جس نے کبھی حیض یا نفاس کا خون نہیں دیکھا۔ اس فرمان نبی سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ایک خاص مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی وارث اور دین کی خدمت گزار تھی، بلکہ ان کی طہارت و نزاہت ایسے کامل تھی کہ عام عورتوں کی طبی حالتیں بھی ان پر طاری نہ ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں طاہرہ اور ظاہرہ جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں عفت، عبادت، تقوی اور صبر کی جھلک نظر آتی ہے، اور ان کا یہ منفرد شرف دراصل امت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں اور ان کے اہل بیت کو ظاہری و باطنی پاکیزگی کے اعلیٰ ترین مرتبے عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جس نے کبھی گندگی کا خون نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ پھر بنا حیض کے بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ بہت لاڈلی صاحبزادی تھیں، لیکن آپ کو بچپن میں بڑی مشکل اور کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف چھوٹی سی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، تو دوسری جانب دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ کبھی ابو جہل کی سختی کی شکایت لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی، تو کبھی اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار کے ناپاک منصوبے دے کر اشک بہاتی، کبھی رحمت عالم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت کندھوں سے غلاظت دور کرنے پہنچتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے تشریف لائی کہ آپ کے چشمان کرم سے آنسو رواں تھے۔ غمخوار امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، ابا جان میں کیوں نہ رہوں؟ کفار قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات و عزا کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہچانا نہ ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی وضو کا برتن لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ رہے وہ۔ پھر ان کے سر جھک گئے اور ان کی ٹوڑی ان کے سامنے ساکت ہو گئی، یہ اپنی آنکھ تک نہ اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی میں خاک لے کر ان پر ماری اور ان سب کے چہرے بگڑ گئے۔ تو جس شخص کو ان میں سے کوئی کنکری لگی وہ بدر کے دن کفر کی حالت میں قتل کر دیا گیا۔ خواتین اسلام کے لیے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت اس طرح اسوہ کامل ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ آپ تسلیم اور رضا کی کھیتی کا حاصل اور مسلمان ماؤں کے لیے مکمل اور اعلیٰ ترین نمونہ ہیں۔ دختران اسلام ہر شعبہ زندگی میں اپنے آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مقدسہ کے آئینے میں دیکھیں تو ایک مثالی بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کی خصوصیات درجہ کمال پر ملتی ہیں۔ شہزادی کنین اور شمع شبستان حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی پاکیزہ سیرت اور حیات طیبہ ہر دور کی مسلمان خواتین کے لیے ہر لحاظ سے نمونہ کمال اور واجب الاتباع ہے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مقدسہ سے روشنی کشید کر کے موجودہ دور کی خواتین کو واضح نمونہ عمل دکھانا وقت کی اہم ترین دینی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر خاتون اگر وہ معاشرے میں نیکی، بھلائی اور حسن عمل کے نقوش چھوڑنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اپنی پوری زندگی کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں
پروان رہنے والی اسوہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ڈھالے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت 5 سال کی تھی۔ اس عمر میں بالعموم ہر بچہ خارجی حالات و واقعات کا شعور رکھتا ہے۔ گویا فان کی چوٹیوں سے چمکنے والا آفتاب نبوت جس کے کرنوں نے پوری انسانیت کو یکسر بدل کر رکھ دیا، اس کی پہلی جھلک سے مستفید ہونے والے چند خوش قسمت نفوس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے کئی دنوں بعد لوٹتے ہوں گے تو یقیناً ننھی سیدہ دوڑ کر دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ضرور کرتی ہوں گی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگ کر ان کو اپنے منور سینے سے لگاتے ہوں گے۔ یوں ابتدائی وہی اور اس کی جملہ کیفیات نہ صرف آپ نے ملاحظہ فرمائی بلکہ تجلیات الہی کو بالواسطہ جذب کرنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ نیز اسلام کی خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں بھی آپ کی زندگی پر گہرے اثرات ثابت کیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریب رہی تھیں اس کا لازمی تقاضا بھی یہی تھا، اور پھر آپ ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل مبارک آگے چلنا تھا۔ اس لیے قدرت نے آپ کو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل پرتو بنا دیا تھا۔ یہی حالت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بقیہ ائمہ اہل بیت کی تھی۔ جس کو بھی دیکھیں وہ قول و عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شبہ لگتا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبدع فیض صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوزات ظاہری اور باطنی کے علاوہ ذہانت کا وافر حصہ پایا تھا۔ اس لیے ہر ذہین بچے کی طرح آپ بھی مظاہر قدرت کو دیکھ کر اس کے خالق کا سراغ لگاتی تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی فکر و فاقہ اور تنگ دستی میں گزری۔ کونین کے مالک کی لاڈلی 2 3 دن کچھ کھائے پیے بغیر گزار دیتی، لیکن حرف شکایت زبان پر نہ لاتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی فرائض سے فرصت پا کر محنت مزدوری کرتے، جو ملتا وہ لا کر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے صبر و شکر کے ساتھ قبول فرما لیتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فکر و تنگ دستی آپ دونوں کی خوشگوار تعلقات پر اثر انداز ہوئی ہو۔ تنگ دستی پر صبر و ضبط کر لینا شاید آسان ہو، لیکن اس حالت پر راضی اور خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا اور چہرے پر کبھی ناگواری کے آثار تک نہ لینا بہت بڑے حوصلے اور پختہ کردار کی علامت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اللہ کی عبادت کو فریضہ سمجھتی تھی اسی طرح میری اطاعت بھی کرتی۔ عبادت و ریاضت کے انتہائی سخت معمولات میں انہوں نے میری خدمت میں ذرا بھر فرق نہ آنے دیا۔ وہ ہمیشہ گھر کی صفائی کرتی، چکی پر گرد و غبار نہ پڑنے دیتی، صبح کی نماز سے پہلے بچھونا تاہ کر کے رکھ دیتی، گھر کے ہمیشہ برتن صاف ستھرے ہوتے، ان کی چادر میں پیون ضرور ہوتے مگر وہ کبھی میلی نہ ہوتی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھر میں سامان خوردنوش موجود ہو اور انہوں نے کھانا تیار کرنے میں دیر کی ہو۔ خود کبھی پہلے نہ کھاتی، زیور اور ریشمی کپڑوں کی کبھی فرمائش نہ کی، طبیعت میں بے نیازی رہی، جو ملتا اس پر صبر و شکر ادا کرتی، میری کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اس لیے میں جب بھی صبر و شکر کی اس پیکر کو دیکھتا تو میرے تمام غم غلط ہو جاتے۔ سب عظمتیں اور رعنائیاں جو کسی بشر میں ہو سکتی ہیں ان کے در کی خیرات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بیٹی نے بچوں کی تربیت کی خاطر خود تکالیف اٹھائیں اور ان کی بہترین تربیت کی، تو آج کے مسلمان عورت اس ذمہ داری سے کیوں کر رائے فرار تلاش کرتی ہے؟ بچوں کی پرورش، ان کی نگہداشت، ان کی صفائی ستھرائی، لباس اور خوراک کا خیال رکھنا اور گھریلو امور کی پاسبانی ہی عورت کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ عورت کی اسی کردار کی آج سخت ضرورت ہے۔ آج کے ترقی یافتہ معاشرے کی غیر محفوظ عورت اگر اپنا وقار، عزت و مرتبہ اور حقیقی مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے چادر زارہ کے صاحبان کے نیچے آنا ہوگا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹوں کے لیے خوبصورت نمونہ عمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض و نفاس سے پاک تھیں،
تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ حیض جو کہ بچے کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جتنی جنتی سردار حسنین کریمین کیسے پیدا ہوئے؟ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کی فضیلت قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر بیان ہوئی ہے، اور ان کی شان میں بہت سے مستند اور صحیح احادیث موجود ہیں جن سے کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ان کی سب فضیلتیں بیان کرنا شروع کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہینوں لگ جائیں، لیکن ہم نہ تو سیدہ فاطمہ کی مکمل فضیلتیں بیان کر سکیں گے اور نہ ہی ان کا شمار کر سکیں گے۔ ناظرین، آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی ایک ایسی فضیلت کے بیان کریں گے کہ جو فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکی اور طہارت کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، لیکن جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی پاک باز عورت تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس کو امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت صوفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر آ رہے تھے جس پر سیاہ اون کے کجاؤں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارک پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے آلودگی دور کر دے اور تم کو پاک و صاف کر دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ، زہرا اور بطول ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بچپن بہت ہی معصوم اور پاکیزہ گزارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش محبت میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھیں۔ آپ کو لوگ عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و عادات اور بات چیت کرنے کا طریقہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی ملتا جلتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بہت ہی نرم ہوتے تھے، ہر سننے والے پر گہرے تاثرات چھوڑتے تھے۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کی پاکیزہ مہک سونگتے تو آپ فرمانے لگ جاتے، فاطمہ تو انسانی حور ہے اور جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار لقب ملے ہوئے تھے، امت السادات، مختومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، فاطمہ الزہرا، بطول، راضیہ، مرضیہ، عابدہ، زاہدہ، معززہ، مبارکہ، زکیہ، سید النساء، خیر النساء اور خاتون جنت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اور اس نے مجھے ناراض کر لیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے اپنے نبی اور خدا کو راضی کیا۔ امام نسائی حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے نہ ہی کوئی گندگی اور رطوبت آتی ہے اور نہ ہی کوئی میل کچیل۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا وہ ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی نماز بھی قضا نہ ہوتی، اسی لیے ان کا نام بھی زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین علی المتقین کی خاتون جنت کی شان عظمت میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہیں۔ اور حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک حضرت مریم بطول تھیں اور دوسری فاطمہ بطول ہے۔ بطول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں حضرت فاطمہ کو تمام غلطوں سے پاک و صاف رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا تھا۔ حضرت فاطمہ اپنے بابا آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھی۔ آپ جب چلتی تھی تو دیکھنے والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی۔ آپ کا لہجہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اپنے والد گرامی جیسا تھا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض و نفاس سے پاک تھیں تو پھر ان کی اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ جیسے ہر مہینے عورت بلوغت سے دوچار ہوتی ہے، اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے کہ جن کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی۔ اس لیے جب بات تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر بغیر ماں باپ کے دمبا پیدا ہوا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے آخری اور لاڈلے نبی کو یہ فضیلت دی کہ ان کے بیٹے کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھے اور بغیر حیض و نفاس کے حسنین کریمین کو پیدا فرمایا۔ آئیے ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ ہم آج سے اپنی زندگی کو خاتون جنت کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔